آج کا جو مضمون ہے وہ ہے خادم کا کردار. خادم کا کردار یہ اتنا آسان مضمون نہیں ہے. یہ ٹاپک جو ہے یہ آسان نہیں ہے. کسی کو کریدنا، کسی کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، اس کی اچھائی کو بیان کرنا، اس کی برائی کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، یہ آسان نہیں ہوتا. یہ آسان نہیں، یہ کچھ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں. جب میں کسی کی اچھائی کو بیان کروں گا تو وہ شاید مجھ میں بھی ہو تو میں بہت اچھا بیان کر پاؤں گا. جب میں کسی کی برائی کو بیان کرتا ہوں تو وہ بھی مجھ میں ہی ہوتی ہے، تو وہاں آ کے میں پھر انصاف نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، یا پھر ایسا ہے کہ میں اپنی برائی کو نہیں دیکھتا، میں دوسرے کی برائی کو دیکھتا ہوں. میں اپنے نقص کو نہیں دیکھتا، میں دوسرے کے نقص کو دیکھتا ہوں. اور اس طرح میں دوسرے کے لیے تو بولنا پسند کرتا ہوں لیکن اپنے کردار پر بولنا پسند نہیں کرتا. مسیح خداوند نے ایسا نہیں کیا. جس کے ہم فالوور ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس نے ہماری آج کے دن اور کل کے دن بھی فکر کی ہے ہر طرح سے، وہ ایسی دو طرفہ سوچ نہیں رکھتا. وہ جو کہتا ہے وہ حق پر کہتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ سچ پر کہتا ہے، وہ طرفداری نہیں کرتا. ہم انسان ایسا کئی بار کر چکے ہیں، کئی بار ایسا کر چکے ہیں کہ ہم طرفداری کرتے ہیں، اور طرفداری کرنا بھی گناہ ہے. طرفداری کرنا بھی گناہ کے زمرے میں گنا جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسیحیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بات کردار کی ہے. کردار پر میں کیا بولوں گا؟ آپ اپنے کردار سے تو خود واقف ہیں، تو میں آپ کے کردار پر کیسے بولوں؟ آپ جانتے ہیں نا اپنے کردار کو. اب میں بھی جانتا ہوں میرے کردار کو، ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور پھر ہمارا معبود، ہمارا شافی، ہمارا خداوند، ہمارا مسیحا بھی ہمیں جانتا ہے، اور وہ جانتے ہوئے بھی ہماری فکر کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اچھے کاموں کے سبب سے ہم سے پیار نہیں کرتا. وہ ہمارے بہت جو چڑھاوے ہیں ان کی وجہ سے بھی پیار نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے فضل کی بدولت ہم سے پیار کرتا ہے. وہ جانتا ہے میرے اندر کیسی سوچ ہے، اچھی ہے یا بری ہے. وہ جانتا ہے میں نے رات کو کیا کیا ہے. وہ جانتا ہے میں نے صبح سے لے کے اب تک کیا کیا ہے. وہ جانتا ہے میں نے کل کیا کیا تھا. وہ سب جانتا ہے. وہ میرے پیدا ہونے کے دن سے لے کے آج کے دن تک ہم سب کو جانتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، اور یہی سکھاتا بھی ہے. ہاللویا، وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو میرے عزیز، میں آپ کو بات خادم کے کردار کی ہے. تو خادم کی میں اقسام جو ہیں، پہلے میں ان پہ تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ خادم کی اقسام کتنی ہیں بائبل کی روح سے. بائبل ہمیں کتنی قسم کے خادموں سے متعارف کرتی ہے، اور اصل میں خادم ہیں کون. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا اس مضمون سے جو تعلق رکھتا ہے. تو آئیے چند لمحے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. یہ چند لمحات ہوں گے، چند لمحے یوں کر کے گزر جاتے ہیں. چند لمحات جھک جائیے اور ہم خود اپنے اپنے کردار پر غور کریں کہ ہم کیسے خادم ہیں، ہم کیسے خادم ہیں. میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ، آپ سب خادم ہیں. میرے بزرگ اپنے خاندان کی دیکھ بھال جو کرتے ہیں وہ بھی خادم ہیں اپنے گھرانے کے، خاندان کے. ہم سب خادم ہیں. آئیے اپنے کردار پر غور کریں کہ ہم کیسے ہیں. ہاللویا. یہوہ خدا یسوع مسیح کے نام میں
ہم تیرے آگے جھکتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں. آج کلام خدا کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی ہو. ہم خود سے اپنی حکمت و دانش سے زندگی بخش باتوں کو، کلام کے بھیدوں کو نہیں سمجھ پاتے. مالک تو ہماری رہنمائی کر. روح پاک خدا تو ہماری رہنمائی کر. یہاں بیٹھی تمام زندگیوں کو خداوند اپنے کلام کی طرف مائل کر. اپنی پوتر حکمت جو تیرے ساتھ تک نشی ہے ہم پر انڈیل. ہمارے دل و دماغ تیری پوتر حکمت سے روشن ہو. ہم تیرے کلام کو سمجھیں، ہم تیرے کلام کو جانیں، ہم تیرے کلام کو عزت دینے والے بنے، ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لینے والے بنے، ہم تیرے کلام کو سننے والے بنے، اور میں سننے والے ہی نہیں بلکہ سن کر عمل کرنے والے بنے. خداوند ان تمام میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے بھائیوں کو، اپنے تمام خادموں کو روح القدس کی پوتر حکمت عنایت فرما. روح القدس کا مسح، روح القدس کی رہنمائی عطا کر. سارا جلال تجھے ملے. مسیحا کے نام سے مانگ لیتے ہیں. آمین آمین آمین. تو میرے عزیز، آئیے چند لمحات کلام خدا پر غور کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خادم کی اقسام کتنی ہیں، کنیاں قسماں دے خادم ہوندے نے تے ساڈا پالا کنیاں قسماں دے نال پیندا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کلام خدا میں 3 اقسام جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. پہلی، دوسری، تیسری اقسام. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلی اقسام ہے وہ ہیں برگزیدہ، وہ ہیں بلائے ہوئے، وہ ہیں جن کو خدا نے خدمت دے کر کھڑا کیا ہے، جن کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے. یہ وہ خادم ہیں جن کے وسیلہ سے کلیسیاؤں کو وجود ملتا ہے، جن کے وسیلہ سے کلیسیائیں آباد ہوتی ہیں، جن کے وسیلہ سے کلیسیاؤں میں آسمانی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جن کی دعاؤں کے وسیلہ سے آسمان کھل جاتا ہے اور شفا نازل ہوتی ہے، اور جن کی دعاؤں کے وسیلہ سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور محبتیں جو ہیں وہ فروغ پاتی ہیں، جن کی دعاؤں کے وسیلہ سے، کوشش کے وسیلہ سے گھرانے آباد ہوتے ہیں اور جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، جن کی کوشش سے میرے عزیز صلح کو وجود ملتا ہے، جن کی کوشش سے لوگ برکت پاتے ہیں اور خدا کے گھر میں آتے ہیں، اور جن کی کوشش سے خدا کے لوگ جو ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں. یہ بابرکت قسم ہے، یہی حقیقی خادم ہے. اس خادم کو اپنے گھر میں اتارنا ضروری ہے. اس خادم کے لیے اپنے دل کا دروازہ، اپنے گھر کا دروازہ کھولنا ضروری ہے. اس خادم کو پہچاننا ضروری ہے. اس خادم کی رفاقت میں رہنا ضروری ہے. یہ خادم چاہے اپنے آپ کے گاؤں میں ہے، یہ خادم چاہے دوسرے گاؤں میں ہے، یہ خادم چاہے آپ کے شہر میں ہے، یا آپ سے کوسوں دور کیوں نہ ہو، یا کسی دوسرے شہر میں ہی کیوں نہ ہو، یا پاکستان میں کہیں بھی جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ کو علم ہو جائے کہ ایسا خادم فلاں جگہ موجود ہے، رہتا ہے، تو آپ ضرور اس خادم سے
ملیے، اگر ہو سکے تو ایسے خادم کو دعوت دیجئے، اس ایسے خادم سے وقت لیجئے، اس کو اپنے خاندان میں آنے کا موقع دیجئے، اس کو اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیجئے۔ جیسے ہی وہ آپ سے ملے گا، جیسے ہی وہ آپ سے بات کرے گا، جیسے ہی وہ آپ کو بغل گیر کرے گا، جیسے ہی وہ اپنا قدم آپ کے گھر میں رکھے گا، جیسے ہی وہ آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ سے کلام خدا کی گفتگو کرے گا، تو یقین کیجئے ایسے خادم کے بولنے سے، ایسے خادم کے گھر میں آنے سے، ایسے خادم کی رفاقت میں رہنے سے آپ کے بندھن جو مروسی بندھن ہے، آپ کے بندھن جو ابلیس ہر روز آپ کے لیے باندھتا ہے، آپ کے بندھن یسوع نام سے کھل جائیں گے۔ ہاللویا۔ ہمیں ایسے خادم کی ضرورت ہے، ہمیں ایسا خادم چاہیے، ہمیں ایسے خادم کی تلاش رہنی چاہیے۔ اگر ایسا خادم آپ کے ارد گرد ہے تو پلیز ایسے خادم کے قدموں میں آ جائیے، آپ آرام پائیں گے، آپ سکھ پائیں گے، آپ عزت پائیں گے، آپ چین پائیں گے، کیونکہ اس خادم کے اندر یسوع ہے۔ آپ کی ملاقات یسوع سے ہو جائے گی، آپ کی ملاقات یسوع سے ہو جائے گی، اور جب وہ بولے گا تو آپ یسوع کی آواز کو سنو گے۔ جب وہ آپ کے ساتھ چلے گا تو آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے میں یسوع کے ساتھ چل رہا ہوں۔ جب وہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھے گا آپ کو ایسا ہی فیل ہوگا کہ جیسے یسوع نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کو آرام مل جائے گا۔ یہی حقیقت ہے جسے آپ میں سے کوئی جھٹلا نہیں پائے گا، جس کو نہ میں جھٹلا پاؤں گا، کیونکہ یہ بات خدا کے خادم کی ہو رہی ہے، اور خدا کا خادم ایسا ہی ہوتا ہے، خدا کا خادم ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بابرکت خادم کی بات ہے۔ اور ایک دوسری قسم جو خطرناک ہے، اچھی قسم نہیں ہے، یہ بھی خادم ہی ہے، یہ بھی خادم ہی ہے، لیکن اس خادم کو ایک خطاب ملا ہے اس کلام خدا میں، ایک نام دیا گیا ہے اس خادم کو اس کلام خدا میں۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے لومڑی بچہ۔ وہ نام کیا ہے جی؟ لومڑی بچہ۔ اب لومڑی کی فطرت کیا ہے؟ لومڑی ایک جانور ہے، ٹھیک ہے؟ فطرت کیا ہے اس کی؟ فطرت ہے ہرے بھرے کھیتوں کو خراب کرنا، فطرت ہے یوں ایسے ہی فصل کے اندر گھس کر یہاں سے فصل خراب کر، یہاں سے چھوڑ کر یہاں فصل خراب کر، یہاں سے چھوڑ کر یہاں فصل خراب کر، یعنی اس کا کام ہے فصل کو خراب کرنا۔ لومڑی بچہ کھیت خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کھیت میں لومڑیاں آ کے بس جائیں اس کھیت سے کسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، جتنا مرضی اچھا بیج اس نے ڈالا ہو، جتنی مرضی اس نے اچھے کھیت کی دیکھ بھال کی ہو، جتنی مرضی اس نے کھیت میں ہل چلایا ہو، اس نے کچھ بھی جتنی بھی محنت کی ہے، جب لومڑی بچہ گھس جائے گا تو وہ کھیت اپنا حاصل نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کھیت میں لومڑی نے بچے دے دیے ہیں، لومڑی نے بسیرا کر لیا ہے۔ آج ایسے خادم موجود ہیں جو لومڑی کی فطرت رکھتے ہیں اور کلیسیا کو برباد کرتے ہیں۔ کلیسیا کھیت ہے اور اس کھیت میں گھس کر اس کے پھل کو لومڑی کا جو فطرت ہے، لومڑی جو ہے اور اس کے بچے جو ہیں، یہ کھیت کے حاصل کو ختم کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے کلیسیاؤں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ وہ آتا ہے، ہاتھ میں بائبل ہی ہوتی ہے، یہی کلام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا رات کو میں نے کیتھولک بائبل بھی دیکھی ہے، رات کو میں نے 2-3 بائبل دیکھی ہیں،
इंडियन बाइबल भी देखी है, और उनके तर्जमे जो हैं मतन तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन तर्जमे जो हैं वो थोड़े हट के, उनके अल्फाज जो हैं उनमें थोड़ा तजाद है। लेकिन खैर, यानी बताने का मकसद ये है कि उनके हाथ में भी बाइबल ही होती है। ठीक है, आते हैं यूं करके, दरवाजा खटखटाते हैं, ठीक है, और उनके आने का टाइम जो है वो थोड़ा फर्क होता है। वो उस वक्त आते हैं जब घर का सरबरा घर में नहीं होता, ठीक है, या फिर उनको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सरबरा भी उन जैसा ही है ना तो फिर उनको फर्क नहीं पड़ता, फिर वो और भी खुश होते हैं। ठीक है, अगर सरबरा भी लुमड़ी बच्चे का ही ख्याल रखता है तो फिर वो और भी खुश होते हैं। लेकिन उनका टारगेट जो होता है, असल में उनका टारगेट औरतें होता है। वो आते हैं और आकर खटखटाते हैं, बहन जी दरवाजा खोलते हैं, ठीक है, वो फिर सलाम जी बहन जी, सलाम जी। हुण भैन ने हाथ च बाइबल वेखी है, उन्हें तो यही सोचना है कि खुदा दा खादम है। उनकी पता है लूमड़ी का बच्चा है या लूमड़ी है, उसको नहीं पता। अब वो कलाम का लिहाज करते हुए वो बहन कहेगी आइए आइए पास्टर साहब या पाई जी या जैसा भी, आइए, ठीक है। उसने कलाम को इज्जत देते हुए अपना दरवाजा, अपने घर का दरवाजा जो बंद था वो उसके लिए खोला है। अब उसको मौका मिल गया है अंदर जाने का। अंदर जाके फौरन उसने नहीं देखना बहन जी किस हालत में होंगी। घर की प्राइवेसी होती है ना, ठीक है, चाहे वो ईमानदार का घर हो, चाहे वो जस्मानी लोगों का घर हो, कोई भी घर हो, हर घर की एक प्राइवेसी तो है, ठीक है। अब उसने नहीं देखना कि बहन जी किस हालत में है, घर के बाकी लोग किस हालत में है, फौरन आइए आइए, चढ़िए चढ़िए, आओ पहला दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ करिए, ठीक है। फौरन जनाब उसने दुआ करनी है, और दुआ करने के बाद उन्हें भैन जी दे हत्थां अल वेखना है, उन्हें बहन जी के हथाल वेखना शुरू कर देना है, ठीक है। और जब बहन जी को अगर याद नहीं आ रहा उसको वो कुछ देना, तो पता क्या कहता है, बहन जी जरा जल्दी करो मैं अगले घर भी जाना है, बहन जी जरा जल्दी करो मैं अगले घर भी जाना है। और बहन नूं समझ आ जाती है कि एक ही कह रहा है, और बहन जी 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जो कुछ भी हुंदा है वो फिर उन्होंने देंदे ने, वो अगले घर। उन्होंने टारगेट बनाया हुंदा है कि मैं आज 200 घर का विजिट करना है, या मैं आज 250 घर का विजिट करना है, या मैं 100 घर का विजिट करना है। अगर मैनू एक घर चो 50 भी मिलते हैं तो उन्हें पहले गिने होंगे ने कि इन्ने पैसे आज मैं जमा करने ने, ठीक है। जब वो अपना टारगेट पूरा कर लेता है, अब उसका मकसद सिर्फ इतना ही है, बस मोटी मोटी दुआ की थी, ठीक है, और अपना काम किया तो आगे फिर आगे फिर आगे। फिर जब वो थक जाता है, उसका टारगेट पूरा हो जाता है, तो फिर वो रास्ते में जो होटल होता है वहां रुक जाता है, और वहां फिर वो अपनी मर्जी की कढ़ाई लगवाता है, ठीक है, पेट भर के खाता है, कुछ पार्सल करवाता है घर में। ये एक मामूल है रोज का उसका। ओदे तो बाद कोई मरदा है कोई जिंदा है, जो कुछ भी है उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि वो अपना काम कर गया है, वो अपना काम कर गया है। एक तीसरी किस्म जो इससे भी खतरनाक है, और उसको भी एक नाम दिया गया है इस कलाम खुदा में, और वो किस्म है भेड़िया। वो किस्म है भेड़िया, ठीक है। ये खतरनाक किस्म है कलाम खुदा में भेड़िए की। ये भी एक खादम है, ये भी एक खादम है। ये किसी भी ईमान में हो सकता है, किसी भी ये चर्च में से हो सकता है। और ऐसी किस्म जो है भेड़िए की, ये इनकी मैं एक और भी खसूसियत बता दूं, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी बाज़ दफा होती हैं। इल्म इलाहियात के हवाले से बात कर रहा हूं। इनके चोगे भी बाज़ दफा बड़े लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। इनके मुंह बड़े चिकने चुपड़े भी होते होंगे, ठीक है। इनका पूरा गेटअप जो है अक्रीमा लाला के वाकई ऐसा है, ऐसा है जी, ऐसा है। मैंने खुद भी ऐसे कुछ लोगों से वाकिफ हूं। उन्होंने हर महीने 3, 3.5, 4 हज़ार की क्रीम बनानी होंगी है, हुण वो क्रीम 5 हज़ार की बनती है, ठीक है। हुण 5 हज़ार तक चलेगी, महंगाई हो गई है काफी।
5000 ਦੀ ਕਰੀਮ ਬਣਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਕਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਵੇਖੋ। अब करीम तो यहां लगी है ना, ठीक है। तो मेरे अजीज ये सब कुछ है, आपको भी पता है ऐसा होता है। खैर मैं एक बात के हक में हूं कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। हमारी जिल्द ये जो है ना, इसके लिए कुछ चीजें मुफीद भी हैं जो बाजार से मिल जाती हैं, जो अच्छी प्रोडक्ट भी है, हमें वो यूज भी करनी चाहिए इसकी जरूरत के हिसाब से। अगर चेहरे पर आपको जरूरत महसूस होती है तो आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, लेकिन ओवर नहीं। जहां तक जरूरत है वहां तक आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ओवर ना कीजिए कुछ भी, वो बुरा लगता है, वो अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। हाँ, ब्याह शादी पर बहुत कुछ होता है, उसके लिए चुप रहना ही अच्छी बात है। तो मैं बात कर रहा हूं भेड़िए की। अब भेड़िया क्या करता है? भेड़िया उसके पास बड़ा इल्म भी होता है, बड़े मंजे हुए खादम होंदे ने, लोग जनाब उन्होंने पिछे दीवाने हुए होंदे ने, ठीक है। कलीसिया उन्होंने पिछे दीवानी हुई होंदी है कि वाह जी वाह क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने एक मैसेज दे विच कोई 20 वार लोगों को ताली मारनी बनती है, वो ऐसे पॉइंट लिया के मारनगे सुटनगे कि जनाब लोग या तो हंसते ने या फिर संजीदा हो जाते ने या फिर किसी ना किसी उन्होंने ताली मारन की जरूरत पै जाती है। मैं सबकी बात में माफी चाहता हूं, मैंने पहले कहा है कि जो खुदा के बुलाए हुए हैं, अगर वो इस तरह से आपके साथ हैं, खुश कर रहे हैं, उनके लिए ताली बजाना एक बार नहीं 100 बार वो वाजिब है, वो जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं बात भेड़िए की कर रहा हूं, तो भेड़िया जो है वो बहुत ज्यादा उलझावे में लोगों को उलझा देता है। कलीसिया के लोग बहुत ज्यादा उलझावे में उलझ जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। वो आहिस्ता 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 अपना असर घरों में छोड़ता जाता है और उसका पहला टारगेट कलीसिया में छछोरी औरतें होता है। छछोरी औरतों के घरों को वो टारगेट बनाते हैं और ऐसे खानदान भी पाए जाते हैं। बज़ाहिर वो खानदान जो है वो बड़े हमें मुहज़्ज़ब लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं वो खानदान, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ रियाकारी कर रहे होते हैं, वो रियाकार खानदान होते हैं। वो चर्च के साथ चल तो रहे होते हैं लेकिन वो वफादार नहीं होते, वो अपने जिस्म के भी पैरोकार होते हैं, वो जिस्मानी ख्वाहिश के भी पैरोकार होते हैं। और ऐसे जो भेड़िए हैं वो ऐसे खानदानों को और ऐसे खानदानों में ऐसी छिछोरी औरतों को ढूंढ लेते हैं, वो मिल जाते हैं एक दूसरे को और फिर उनका ज्यादा वक्त उन घरों में गुजरता है। वो ज्यादा वक्त फिर उनकी सोबत में रहना शुरू कर देते हैं और इस तरह से फिर उनको मौका मिल जाता है एक दूसरे के करीब आने का और करीब आके वो एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। कलीसियाएं टूट जाती हैं, कलीसियाओं में झगड़े पैदा हो जाते हैं, खानदान बिखर जाते हैं। जिन खानदानों में सुलह होती है वो खानदान बिखर जाते हैं ऐसे भेड़ियों की वजह से। मेरे अजीज, ये तीसरी किस्म जो है ये नहायत ही खतरनाक किस्म है जिनसे हमारा पाला पड़ता है। आज कलीसिया जो खुदा की कलीसिया है, आज ये कलीसिया क्यों तितर बितर है, क्यों परेशान है, आज लोगों को समझ ही नहीं आती आता किसी बात से बह के आना है। लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि हमने जाना किधर है, हम करें क्या, हम किस खादम के पीछे जाएं, किस खादम के लिए अपने घर का दरवाजा खोलें, ये समझ ही नहीं आ रही। ये बात समझने की है, ये बुनियादी बात है, इसे समझना जरूरी है। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम लुटते रहेंगे।
ہم لٹتے رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، ہم برباد ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ برباد کرنے والے ہی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں برباد کرنے والے ہی تو لے کر چل رہے ہیں، وہی تو ہماری جماعت کے امیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی تو ہماری قیادت کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حقیقی ٹارگٹ کو بھولیں، اپنے حقیقی ٹارگٹ سے ہٹ جائیں اور اس راہ پر چلیں جو کشادہ ہے، جو بہت چوڑی نظر آتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں موت ہے۔ وہ ہمیں موت کی طرف لے کر چل رہے ہیں۔ کلیسیا سمجھ، دیکھ، ایسے خادم کی پہچان کر جو تیرے لیے، تیری بیٹی کے لیے، تیرے بیٹے کے لیے، تیری اہلیہ کے لیے، تیری پوتی کے لیے، تیرے پوتے کے لیے، تیری نوازی، تیرے نواسے کے لیے، تیرے بھتیجے کے لیے، تیرے خاندان کے لیے بابرکت ہے۔ ایسے خادم کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے، ایسے خادم کی رفاقت میں رہنا شروع کر دے، اور یہ جو باقی جو قسمیں ہیں جو خطرناک ہیں، ان قسموں کو تلاش کر اور ان قسموں سے بچ جا۔ یہ خادم نہیں ہے، یہ خادم نہیں ہے۔ اور یہ دو قسمیں جو خدا کے خادم ہیں، ان کے خلاف اتنی بڑی بڑی اور بہت باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی بات نہیں، وہ یسوع کی بات کیوں کریں؟ کیونکہ وہ یسوع کے خادم نہیں ہیں۔ وہ گھروں میں بیٹھ کے چگلی کرتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے پادریاں بھی چگلیاں اسے ہوں گیاں نے، گھنٹوں بیٹھ کے وہ رشتہ داروں کی باتیں ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، رشتوں کی باتوں کو اس طرح سے وہ خوش ہو کے کرتے ہیں۔ وہ فلانے دی کڑی نے ویکھیا جی اج کی کیتا بہن جی، پتہ لگا جی ہیں تانوں نہیں بہن جی پتہ لگا؟ او ویکھو او دے منڈے نے کی کیتا جی، بڑا برا بچہ ہے۔ خدا دے بندے، یسوع دی گل کرنا آیا تے یسوع دی گل کر، جے تو خادم ہے تے تو فلانے دی کڑی دی گل کیوں کرن ڈیا بھائی؟ تو فلانے دے منڈے دی گل کیوں کرن ڈیا؟ پر انہوں مزہ آ رہا ہوندا ہے، وہ گل نہیں چھڈے گا، ساری رات بیٹھ کے تجربہ کر لو، وہ تانوں نویں تو نویں سٹوری سنائے گا، نویں تو نویں گل سنائے گا، پر جتھے خدا دے کلام دی گل آئے گی اوتھے دا منہ نہ کھل جے تے تاں کیوں اوتھے باسیاں لے گا، اوتھوں نیند آئے گی۔ اور خدا دے کلام دی گل شروع کر لو، اٹھ کے واش روم چلا جائے گا۔ خدا دے کلام دی گل شروع کر لو تو پھر انہوں کو فون آ جانا وچ، ٹھیک ہے۔ سر پہچاننے کی کوشش کیجیے، ان کی بہت ساری حرکات سے آپ ان کو جج کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہیں تو، اگر آپ اس ٹارگٹ پر رہیں تو آپ لٹ رہے ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، ہم کلیسیا ہیں، ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، ہمارے ارد گرد بہت بڑے بڑے چرچ ہیں۔ اس کے لیے ہم خدا کا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ ایسی بلڈنگز ہیں جو خوبصورت لگتی ہیں، جن پر بڑی بڑی انویسٹمنٹ اداروں نے کی ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر کام کرنے والے پھر یہ ہیں، ان کے اندر کام کرنے والے لومڑی کے بچے ہیں، لومڑی ہیں، ان کے اندر کام کرنے والا یسوع کا خادم نہیں ہے، دنیا کا خادم ہے۔ اور دنیا کے خادم کی صحبت میں رہنے والا کیا دنیا دار ہی نہیں ہوتا؟ وہ بھی تو دنیا دار ہے نا۔ ایسے خادموں کی صحبت میں رہنے والے اتنے بدعتی لوگوں کا میں نے سامنا کیا ہوا ہے، جناب وہ ٹس تو مس نہیں کر دے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سمجھ دینے کہ اسی ہی نبی صاحب دور ساڈا ہی ہے، وہ خادماں نوں گل نہیں کرن دیندے۔ ایڈے بہتا لوگ ہوندے نے، کیوں؟ کیونکہ وہ بہتا دی صحبت پلدے پے نے، انہاں نوں بہتا گائیڈ کردے ہیں، جڑا خود تعلیم یافتہ نہیں، جنہیں خود تعلیم نو حاصل نہیں کیتا۔ میرے عزیز، یسوع دی مخالفت ہونا بہت ضروری ہے۔ او دے تو بہت ہی مخالفت یسوع دے منن والیاں دی ہے، جڑے یسوع نو مندے نے۔ اج دنیا یسوع دے منن والیاں دے نال کینا رکھدی ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے، اگر آج بھی ہمیں پتہ نہ لگے کہ یہ خادم کون ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ قصوروار وہ خادم نہیں، قصوروار ہم ہیں، قصوروار ہم ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں ان کو پہچاننے کا۔ شاید ہم اپنی حکمت و دانش سے ان کو نہ جان پائیں، لیکن ایک ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ان کے چہروں کو ہم پہ عیاں کر دیتا ہے، وہ ہے روح القدس۔
وہ ہے روح القدس۔ روح القدس کی رفاقت میں رہنے والا شخص جو ہے وہ ایسے لوگوں کو، ایسے خادموں کو تاڑ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، کیونکہ روح القدس اس کی رہنمائی کرتا ہے، روح القدس اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ میرا ذاتی پریکٹیکل، آپ کا پریکٹیکل اور طرح سے ہوگا، لیکن جو میرا ہے، میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے بھی کہ خدا کا روح مجھے گائیڈنس دیتا ہے۔ کیسے؟ جب ایسے خادموں سے میرا پالا پڑتا ہے نا، جب ایسے خادموں سے گفتگو ہوتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے، میرے اندر نا ان کے لیے جو ہے وہ باتوں باتوں میں ہی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی باتیں جو ہے مجھے غصہ دلا رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ میرے ایمان کو کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میری برکت کو کہیں نہ کہیں سے یوں وہ چھیننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے ایسے شخص پر جو ہے وہ غصہ آنا شروع ہوتا ہے، حالانکہ میں نے سیکھا ہے کہ مجھے محبت کرنی ہے، میں نے سیکھا ہے کہ مجھے محبت سے پیش آنا ہے، میں نے سیکھا ہے کہ مجھے محبت سے بات کرنی ہے۔ تو میرے عزیز، جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور میں یا تو اس جگہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں یا پھر میں مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کی باتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کی باتوں کا جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری رہنمائی روح القدس کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس نے فلاں جگہ یہ کیا، اس نے فلاں جگہ یہ کیا، یہ تو فراڈیا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسے ہی یہاں بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کلام کی بنا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیز، ایسے لوگوں کو، ایسے خادموں کو جاننے کے لیے روح القدس کی رہنمائی چاہیے۔ یہاں کتنے ہیں جو روح القدس کی تابعداری کرنے والے ہیں؟ یوں تو ہم سب ہیں، یوں تو ہم سب ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے ساتھ روح القدس ہے تو پھر روح القدس کی نعمتیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں کہ روح القدس ساتھ اور نعمتیں نہ ہوں۔ اگر روح القدس کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ دنیا کی قوت ہم پر غالب آ جائے یا ہم دنیا کے خطروں کو دیکھ کر گھبرا جائیں، پھر ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ روح القدس ہمیں گھبرانے نہیں دیتا۔ روح القدس ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اگر روح القدس ہمارے ساتھ ہے تو پھر روح القدس کے پھل بھی ہم سے نظر آنے چاہیے۔ پھل کہاں ہیں؟ پھل کنوں دے دیتے جے؟ پھل کوئی اور کھا گیا، اور جب کھا گیا نا پھر وہ یار نہیں سی، وہی تو دشمن سی۔ میری ریکویسٹ ہے میرے ہم خدمت جو یہاں بھائی ہیں اور میری بیٹیاں جو خدمت میں ہیں، آنے والے دنوں میں جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں، نوجوان بیٹے بیٹیاں، میری ان سے یہ درخواست ہے، پلیز آپ زیادہ سے زیادہ دعا میں رہنا شروع کر دیجیے۔ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روح القدس کی رفاقت میں رہنا شروع کر دیجیے۔ اگر آپ سچے خادم کے روپ میں کلیسیا میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کلیسیا کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہ قائلیت ہے، اگر آپ کو یہ فکر ہے، تو یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے آپ کو ملی جو خدا نے آپ کو دی ہے۔ تو اس نعمت کو چمکانے کے لیے آپ روح القدس کا ہاتھ تھام لیجئے، آپ روح القدس کے ساتھ چلنا شروع کیجئے۔ یقین جانے ایک بھی دن ایسا نہیں آئے گا کہ آپ مات کھائیں۔ ہر دن کا ہر پہر جو ہے وہ آپ کی کامیابی کا پہر ہوگا، اور کامیابی آپ کے قدموں کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بڑھے گی۔ آج ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، آج کلیسیا کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ ہم روح القدس کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ہم پھیکی زبانیں بولتے ہیں، ہم غیر زبانیں بولتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو دعا کر رہے ہیں اور ان کی یہ حالت ہے، تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی ہے، ان کے ہونٹ کانپ رہے ہیں، ان کے بازو ہاتھ کانپ رہے ہیں، ان کا جسم کانپ رہا ہے، وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا رک نہیں
نہیں رہی، اور چرچ سے جیسے ہی وہ باہر نکلے ہیں، جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی ہے، ان کا دوسرا چہرہ دیکھ کر بھی پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر روح القدس وہاں اس کے ساتھ تھا تو اب کہاں گیا؟ کیا کیا اس نے؟ کس کی نقل کی ہے اس نے؟ وہ بھائی ہے یا بہن ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہی ہے؟ پلیز دھوکہ نہ کھائیے، دھوکہ نہ دیجیے، دوسروں کے لیے دھوکے کا سبب نہ بنیے، فریب نہ دیجیے اپنے آپ کو۔ ہم اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے ہوتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔